أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 134 سے لے کر 137 تک کی میں نے تلاوت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی گزشتہ مجلس کے اندر کہ حق سبحانہ و تقدس نے فرعون اور اس کی قوم کے اوپر جو عذاب بھیجے تھے مختلف قسم کے تھے، جن میں سے 5 کا تذکرہ ہوا ایک ہی آیت کریمہ کے اندر: طوفان کا، ٹڈی کا، چچڑی، مینڈک اور خون کا۔ آج جن آیات کو میں نے پڑھا، جن میں سے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان فرعونیوں کے اوپر عذاب آتا تو یہ کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ نے ہم سے اس عذاب کو دور کر دیا تو ہم آپ پر یقیناً ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ جب کبھی ان پر عذاب آتا تھا، رجز کا لفظ استعمال کیا، یہ 6 نمبر کا عذاب ہے۔ جب ان پر عذاب واقع ہوا 6 نمبر کا، اس سے کون سا عذاب مراد ہے؟ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طاعون ہے۔ وہ ایک ایسا عذاب تھا کہ جب ان کے پاس یہ عذاب آیا تو 70,000 قبطی لوگ، فرعون کے قوم کے لوگ ایک ہی دن میں مر گئے، بغیر دفن کیے ہوئے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ اوپر جو 5 قسم کے عذاب گزرے وہ مراد ہے، کہ جب کبھی ان کے پاس عذاب آتا تھا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور شکایت کرتے، دعا کی درخواست کرتے اور وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن ان لوگوں کی چونکہ عادت تھی، وہ جرائم پیشہ تھے، عادت ہی جرم کرنے کی تھی اور الٹے ہی چلنے کی عادت تھی. جب وہ عذاب ہٹ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، آگے چل کے فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو روش تھی اس کے اندر اپوز تھا، مناقضہ تھا. کبھی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے اور جب حالات آ جاتے تو ایک امت جیسے اپنے نبی کے پاس بھاگتی ہے اس طرح سے یہ لوگ بھی بھاگتے تھے، اور جیسے امت کے اوپر پریشانی آتی ہے تو اپنے نبی سے دعا کراتے، سوال کرتے اس تکلیف کے دور کرانے کا. اس طرح سے یہ لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے. گویا کہ ان کی چال چلگت میں اپوز تھا، مناقضہ تھا. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مستجاب الدعوات بھی مانتے تھے کہ ان کی دعا قبول ہوگی اور یہ بلا ٹل جائے گی، دوسری طرف جھٹلاتے بھی تھے ان تکلیفوں کے دور ہونے کے بعد. یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے. اپنے رب سے، اپنا رب ہمارے رب کو نہیں کہہ رہے، موسیٰ کا رب کہہ رہے ہیں. اور بما عہد عندک، اس عہد کے واسطے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا ہے. اللہ کا جو عہد آپ کے پاس ہے یعنی نبوت جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اس آیت کے 2 مطلب بتلائے ہیں امام رازی نے. ایک تو یہ بتلایا کہ جو اللہ نے نبوت جو مقام آپ کو دیا ہے اس کا وسیلہ پکڑ کے ہمارے لیے اللہ اپنے رب سے دعا کیجیے. اور ایک مطلب ہے کہ یہ لوگ قسم کھا کے کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے آپ کے ساتھ اس کی ہم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. امام رازی نے اس با کو بائے قسمیہ قرار دیا ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ بما عہد عندک لنؤمنن لک، یہ جواب ہے. اللہ تعالیٰ کے اس عہد کی جو آپ کے پاس ہے ہم اس کی قسم کھا کر کہتے ہیں اگر آپ ہمارے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیں گے تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو ہٹا لیتے ایک مدت تک کے لیے جس مدت تک کو وہ پہنچنے والے تھے، اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے. یعنی وہ عذاب ہم پورا ہٹا نہیں لیتے تھے، مطلق ہٹا نہیں لیتے تھے، ایک مدت تک کے لیے ہٹا لیتے تھے. جتنے بھی واقعات پیش آئے، عذاب کے جتنے بھی حالات آئے، ان کو ہم نے مطلقاً ہٹا نہیں لیا بلکہ ان سے عذاب کو ایک مدت مقررہ تک کے لیے ہٹایا. جب وہ مدت مقررہ آ جائے گی تو پھر
عذاب نہیں ہٹائیں گے بلکہ ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اب وہ مدت مقررہ کیا ہے؟ یا تو غرق ہونے کا، بحر قلزم میں ان کو جو ڈبونے کا واقعہ ہے وہ وقت مقررہ ہے، یا ان کی موت کا وقت ہے۔ دونوں صورتیں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، اس مدت کو جہاں تک ان کو پہنچنا ہے وہ پہنچنے والے ہیں، وہاں تک ہم اس عذاب کو ہٹا لیتے، اچانک یہ لوگ عہد شکنی کر دیتے، یعنی ادھر ہٹا عذاب، فوراً آزاد ہو جاتے اور یہ سمجھ لیتے کہ اب ہمیں کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو وہ حد جہاں تک اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ہٹانے کی بات کہی ہے، تو اس سے مراد وہ وقت ہے جن میں ان پر عذاب آنے والا، یعنی ہلاک ہونے والا عذاب، ڈبونے کا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، سو ان کو ہم نے ڈبو دیا سمندریا میں، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ہماری آیتوں سے غافل تھے۔ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ انتقام کس کو کہتے ہیں؟ رازی نے لکھا کہ انتقام سلب النعمہ بالعذاب، عذاب کے ذریعے نعمت کو چھین لینا، یہ ہے انتقام۔ مطلب یہ ہے کہ بار بار ہم نے عذاب ان سے ہٹایا، لیکن وہ اپنے کفر سے باز نہیں آئے، اپنی جہالت سے نہیں باز آئے، یہاں تک کہ اس مدت مقررہ تک پہنچ گئے، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ کیسے بدلہ لیا؟ انتقام تو ہم لوگ لیتے ہیں، بدلہ تو ہم لوگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بدلہ لیا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ تو ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، ادھر سے ارادہ ہوتا ہے، ادھر سے ہو جاتا ہے وہ عمل۔ تفسیر روح البیان کے اندر انتقام کی تعریف، ڈیفینیشن یہ کیا، العقاب الواقع علی مجازات السیئۃ بالسیئہ، برائی کے ذریعے برائی کا بدلہ دینا، وہ عذاب جو واقع ہو برائی کے بدلے میں بطور برائی کے۔ کسی نے گناہ کیا، اس گناہ کے بدلے میں ایسا اس کو ریٹرن میں دینا جیسا اس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف انتقام کی جو نسبت کی گئی ہے وہ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور کاملین اولیاء یہ اللہ، وہ باقی باللہ ہوتے، فانی فی اللہ ہوتے، اللہ کے خاطر فنا، ما سوی اللہ سے بالکل غائب، اور اللہ کے اندر بالکل فنا ہوتے۔ اب دشمنوں سے بدلہ لینا، اللہ تعالیٰ ان کا اصل خلافت اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے، اب یہ جو کچھ کریں گے وہ اللہ نے کیا ہے، اور انسانوں سے جو نہیں ہوتا وہ اللہ کرتا ہے، اس لیے نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ ان دشمنوں سے بدلہ لینے میں اللہ ان کی طرف سے نائب بن جاتا ہے۔ ہاں، نبیوں کو ستایا، نبیوں کو جھٹلایا،
تو بدلہ تو نبی لیتے، لیکن اللہ تعالی ان کی طرف سے بدلہ لیتے ہیں، تو نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی، یعنی ہم نے ان سے انتقام کا ارادہ کیا، فرعون اور اس کی قوم سے، جب انہوں نے گناہ کیے، جرائم کیے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بدلہ لیا اور ڈبو دیا، دونوں ایک ہی چیز ہے، چونکہ ڈبونا یہ سبب تھا بدلہ لینے کا، اس لیے دونوں چیزوں کو الگ سے بیان کیا ہے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، یم کے معنی بحر۔ اس کی تعریف کے اندر علماء کرام نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور حضرت سدی فرماتے ہیں کہ بحر، اس سے مراد، یم سے مراد بحر ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کا پانی تو بہت ہی زیادہ کھارا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بہت بڑی نہر ہو جس کا پانی میٹھا ہو، اس کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، اور قتیبہ فرماتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اصل میں، بعد میں اس کو اس طرف لایا گیا عربی زبان کے اندر۔ صاحب کشاف کا کہنا ہے کہ یم ایسے سمندر کو کہتے ہیں جس کی گہرائی معلوم نہ ہو، گہرے سمندر کو، اتنا گہرا ہو۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سمندر کی بڑی موجوں کو، بہت زیادہ پانی کی مقدار ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، فرمایا ہم نے ان سے بدلہ لیا سمندر میں، ہم نے ان کو ڈبو دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ہماری آیتوں سے وہ غافل تھے۔ اب دیکھو دو لفظ آئے، جھٹلانا وہ تو غفلت سے نہیں ہو سکتا، وہ تو ارادے سے ہوتا ہے، غفلت تو بغیر ارادے کے ہوتی ہے۔ آدمی غافل ہو گیا، لاپرواہ ہو گیا، جھٹلانا تو پرواہ کے ساتھ ہوتا ہے، دھیان دے کر ہوتا ہے۔ امام راضی نے ایک سوال قائم کیا کہ غفلت کے اوپر ان کی پکڑ ہوئی ہے، حالانکہ غفلت تو انسان کا فعل نہیں ہوتا، بغیر اختیار کے غفلت ہوتی ہے، پھر وعید کیسے آئی یہاں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غفلت سے مراد اعراض ہے، ان آیات سے اعراض کیا، ان آیات کی طرف توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ غافلوں کی طرح ہو گئے، گویا کہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ جو سزا دی ڈبونے کی، اس کے لیے دو ریزن بتلائے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ غافل تھے۔ تو کیا ان دونوں صرف یہی دو عمل تھے، اس کے سوا اور کوئی عمل نہیں تھا؟ غلط کام جو کرتے تھے یہی دو کام تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب راضی نے ایک تو یہ دیا کہ اس آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان کے سوا اور نہیں تھا، دو بڑی چیزوں کو بتلا دیا ہے۔ آیت تو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو ہم نے آیتیں نازل کی تھی ان کی ذمہ داری تھی کہ اس میں غور و فکر کرتے، لیکن انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، غافل رہے، باپ دادا کا جو طریقہ اس کو اپنائے رہے اور غلط قسم کی تقلید کرتے رہے، دلائل کو غور فکر کرنا چاہیے تھا۔ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ جتنی بھی ان کی برائیاں تھیں، ان ساری برائیوں کی بنیادی وجہ یہ دو تھی، ایک تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور اس سے اعراض کرنا، یہ دو چیزیں تھیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو اس لیے بیان کیا، جس کو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو سب ریزن کو واضح طور پر اس لیے بیان کیا تاکہ بندوں کو پتہ چل جاوے کہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب بہت بڑا گناہ ہے، تو سننے والوں کے لیے ایک عبرت کا سامان ہوگا، تکذیب کرنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہوگا۔ نبی کے ہاتھوں جو آیتیں ظاہر ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، ان کو جھٹلانا، ان سے اعراض کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو بیان کیا۔ اب کس طرح سے ان کو ڈبویا، انتقام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ یہ تو پورا تفصیلی واقعہ بعد میں آگے چل کے آئے گا، لیکن تفسیر روح البیان میں اس کو اختصاراً یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ لے کر جانے کا حکم دیا کہ اب ہم کو نکلنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے آل فرعون کی عورتوں سے زیورات بطور عاریت کے لیے، استعمال کے لیے اور کہا کہ ہم کو کل عید کے لیے جانا ہے، خوشی کے لیے، خوشی منانے کے لیے، تو اپنے زیورات ہم کو دو تاکہ ہم پہن لیں ایک دن کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے اول حصے میں 6 لاکھ مرد اور عورتوں اور بچوں کو لے کر نکلے، 6 لاکھ۔ یہ خبر فرعون کو پتہ چل گئی۔ فرعون بھی اپنی سواری پہ سوار ہوا، اس کے ساتھ تقریباً 12 لاکھ آدمی تھے۔ یہ لوگ جا رہے تھے آگے، فرعون نے ان کو پا لیا۔ جب سورج طلوع ہو رہا تھا اس وقت یہ فرعون اور اس کے آدمی پہنچ چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اندر سمندر میں داخل ہو گئے، عصا مارا، 12 راستے ہو گئے، بنی اسرائیل 12 راستوں، ہر قبیلہ والے ایک ایک راستے میں داخل ہو گیا۔ فرعون بھی آیا اور اس کے ساتھ جو تھے وہ بھی آئے، ان کے پیچھے یہ بھی داخل ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ پار ہو گئی، یہ لوگ بیچ میں پہنچے تھے، اللہ نے حکم دیا دریا کو، سمندر کو کہ مل جاوے۔ سمندر مل گیا، پانی جو راستے سے ختم ہو گئے ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے غفلت کر رہے تھے۔ ہاں، آیت اللہ سے غفلت، چاہے وہ کتاب کی آیتیں ہو یا نبی کی لائی ہوئی نشانیاں ہو، سب قابل توجہ ہے۔ ہاں، امتوں کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، دیکھو، جھٹلانا بھی اور اس سے بے رخی برتنا، اس سے اعراض کرنا۔ آج امت مسلمہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید موجود ہے۔ اس معجزے قرآن کی تعلیمات پر ہم نے کتنی توجہ دی؟ سودی کاروبار قرآن میں اتنی سخت وعید کے ساتھ آیا، لیکن آج بھی ہمارے وہ کاروبار بند کہاں ہو رہے ہیں؟ رشوت ستانی، رشوت لینا، دیکھیے یہ مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں، رشوت لینا یہ بھی گناہ ہے، رشوت دینا بھی گناہ ہے، لیکن رشوت کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو بھی سمجھ لو۔ ابطال حق کے لیے یا احقاق باطل کے لیے جو دیا جائے وہ رشوت ہے۔ کسی کا حق دبانا ہے، اس کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے، یا کوئی باطل ہے اس کو حق قرار دینا ہے، یہ سب رشوت میں۔ آپ اپنا حق لینے کے لیے کچھ دے رہے ہیں، وہ بغیر لیے کر نہیں رہا ہے تو آپ گنہگار نہیں ہے دینے والے، وہ رشوت میں نہیں ہے، لینے والا گنہگار ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے، اس کو تو کرنا ہی پڑے گا۔ آج آدمی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، ذمہ داری کے اوپر بھی اس کو طلب ملتی ہے، اس کو اس کی سیلری ملتی ہے، اس کو اس کا پگار اور تنخواہ ملتی ہے، اس کے باوجود وہ سائڈ سے جیب گرم کرتا ہے۔ اب بیچارے ان پڑھ لوگ یا مجبور لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے، تو دینا تو مجبوراً دے رہے ہیں، وہ تو گنہگار نہیں، لینے والا گنہگار ہے۔ ہاں،
اس مسئلے کو زیادہ دھیان میں رکھے. بہت سارے مسلمان یہ سوچ کر کہ رشوت دینا حرام ہے، ہاں حرام ہے، لیکن آپ کا کام، آپ صحیح چینل پہ ہو اور پھر بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپ مجبوراً دے دیں، اپنا کام نکال دیں، یہ رشوت میں داخل نہیں ہے. خیر، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ فِي مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے مالک بنا دیا اس قوم کو، وارث کر دیا اس قوم کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ہم نے مالک بنا دیا زمین کے مشرق اور مغرب حصے کے، جس میں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی. ہاں، ہم نے اس قوم کو مالک بنایا، وارث بنایا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا. کس چیز کا مالک بنایا؟ زمین کے مشرق اور مغربی حصے کا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے. برکت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے برکت. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تیرے رب کی بات، اچھی بات، تیرے رب کا صحیح وعدہ، اچھا وعدہ مکمل ہو گیا بنی اسرائیل پر، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ویران کر دیا ہر اس چیز کو جس کو فرعون اور اس کی قوم بنایا کرتی تھی، اور اس چیز کو جس کو فرعون اور اس کی قوم اونچا اٹھایا کرتی تھی. یہ ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ اب ہو گیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا ما قبل سے کیا کنیکشن ہے؟ ابھی تو فرعون اور فرعون کی قوم کے تذکرے ہو رہے تھے. ما قبل سے ربط یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو پہلے وعدہ کیا تھا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین کا وارث بنا دے، تمہیں زمین کا مالک بنا دے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. یہ آیت پہلے گزر چکی ہے. یہ وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اوپنلی فرما دیا کہ ہم نے فرعون اور فرعونیوں کو غرق آب کر دیا، بحر کلثم میں ڈبو دیا بطور سزا کے. اب ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان کے ساتھ کیا بھلائی کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ماننے والے نہ ماننے والے دونوں کا انجام ساتھ ساتھ بیان کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے فرعون کی مسلسل سرکشی، فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی، اللہ تعالیٰ کے مختلف عذاب کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کا بیان، یہ سب چیزیں اوپر ہوئی. بنی اسرائیل کی فتح اور کامیابی کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے. آیات قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے. ہم نے مالک بنایا اس قوم کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا.
جو قوم ضعیف اور کمزور تھی وہ خود کمزور نہیں تھی، کمزور ان کو سمجھا جاتا تھا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی مدد پر ہو وہ حقیقت میں کبھی کمزور اور ذلیل نہیں ہوتی۔ وہ کسی وقت اس کے ظاہر حال سے دوسرے لوگ دھوکہ کھائیں اور ان کو کمزور سمجھیں، لیکن انجام وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو وہی غالب آتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پاسٹ ٹینس کے ساتھ بتلایا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یعنی ہم نے مالک بنا دیا ان لوگوں کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ جاتا تھا کا مطلب ایک دفعہ نہیں، بلکہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا تھا۔ لوگ ان کو کمزور سمجھتے تھے۔ کمزور سمجھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ الگ الگ قسم کے ظلم ڈھاتے تھے، غلام بنا کے رکھا تھا ان کو۔ یہ الفاظ اس لیے بیان کیے، جس کو علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کا لطف ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی کو ظاہر کر رہے ہیں، اپنا بڑا احسان جو بنی اسرائیل پر ہوا ہے اس کو بتلا رہے ہیں کہ ذلت کی گہرائی میں یہ لوگ پڑے ہوئے تھے، اتنے ہلکے سمجھے جاتے تھے، جن کی کمیونٹی کے اندر اور دنیا میں کوئی گنتی نہیں تھی، جن کو کوئی شمار میں نہیں لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو مالک بنایا ہے، وَأَوْرَثْنَا، ہم نے مالک بنایا۔ اور اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم لی، جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اپنا معاملہ خدا کے ساتھ صحیح کر لو تو اللہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم نے خدا کے ساتھ بھی بگاڑ کے رکھا تو یاد رکھ لو مخلوق کے ساتھ بگڑا ہوگا، اس کی تو بات چھوڑو، جس نے خدا سے معاملہ بگاڑا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے دنیا چاہے ہمیں کچھ سمجھ رہی ہو، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے، ہمارے عقائد بھی صحیح ہو، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو، ہمارے معاشرت بھی صحیح ہو، معاملات بھی صحیح ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف عقائد نہیں بیان کیے، صرف عبادتوں کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں شعبوں کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ان پانچوں چیزوں کو زندہ کرو اپنی زندگی کے اندر۔ ہر آدمی یہ اپنی ذمہ داری سمجھے، میرے عقائد کیسے صحیح۔ آج تک کوئی پوچھنے نہیں آتا عقائد کے بارے میں، اور آج کے دور میں سچ کہتا ہوں میں آپ کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے صحیح عالموں کے ساتھ وابستہ ہونے کی، ورنہ اس میڈیا نے اور یوٹیوب نے ایسے لوگ کھڑے کر دیے ہیں جو تعلیمات اسلامیہ کے بالکل خلاف دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں، ایسی باتیں، لوگ اعمال کو چھوڑ دیں، عقیدوں سے ہٹ جاویں، اس طرح کی باتیں تصویروں کے ذریعے آ رہی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء حق کے ساتھ رہنا اور صحیح عالموں کے ساتھ اپنے کو وابستہ رکھنا بہت ہی ضروری امر ہے آج کا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست ہونا چاہیے، دنیا چاہے ہمارے ساتھ بے انصافی کرے یا کچھ بھی کرے۔ دیکھو بنی اسرائیل کے مقابلے میں کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی آرڈینری آدمی نہیں تھا، بلکہ ایک حکومت تھی، حاکم تھا، اور بڑا ظالم حاکم، اس کی آرمی، اس کے سردار، یہ سارے لوگ ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام بے سر و ساما، اور وہ بھی ایسی
کمیونٹی کے ساتھ، جو کمیونٹی غلام سمجھی جاتی تھی، جن کی کوئی جس کو معاشرے میں جن کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے غلبہ عطا کیا۔ یہ الفاظ کو ذرا دیکھو، ہم نے مالک بنایا اس قوم کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ کس کا مالک بنایا؟ مشارق الارض و مغاربہا، زمین کے مشرق کا، زمین کے مغرب کا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس زمین سے کیا مراد ہے؟ مجموعی طور پر اس جگہ 4 اقوال ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد مصر لیا ہے، ایجپٹ جس کو آج کل کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے سیریا، شام مراد لیا ہے، اور تقریباً بغوی نے مصر اور شام کو مراد لیا، اور بعض مفسرین نے پوری زمین کو مراد لیا ہے۔ آگے چل کر جو اس زمین کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس کے اندر ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ برکت اگر سیریا ہے تو اس میں کون سی برکت ہے، اور مصر ہے تو کون سی برکت ہے۔ اگر مصر مراد لیتے ہیں تو سرزمین مصر واقعتاً برکت والی جگہ ہے، جیسے کہ ظاہری رونق کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ظاہری رونق پائی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين۔ کتنے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور اچھے اچھے مقام چھوڑے، اور کیسے نعمتوں کو چھوڑا جس میں وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے اس کا دوسری قوموں کو مالک بنایا۔ یہ آیت کریمہ جیسے کہ ایک تفسیر جو جامع التفاسیر ہے، کئی تفسیروں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر یہ آیت، ان آیات کو نقل کیا مصر کی تعریف میں۔ دوسری آیت، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جن کو کمزور سمجھا گیا زمین کے اندر، اور ہم ان کو مالک بنائیں۔ یہ فرعون ہی کی جو زمین تھی مصر کے اندر، اسی کو مراد لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بنی اسرائیل کو فرعون کے علاقے کا مالک بنانے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ ظاہری خوبیاں ہیں مصر کی۔ باطنی خوبی حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفن، جہاں تک بنی اسرائیل مصر میں آباد رہی، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنی عمر کے آخری مراحل میں مصر میں تشریف لے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مصر کی دریائے نیل یہ سید الانہار ہے، نہروں کی سردار ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، مظہری کے حوالے سے بعض تفسیروں میں دیکھا کہ برکات کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے مصر کے حصے میں آئے اور 1 حصہ پوری دنیا کی زمین کے لیے ہے۔ یہ ساری خوبیاں مصر کے لیے ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد شام ہے۔ شام کے فضائل میں نے ایک دفعہ جمعہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ برکتیں سیریا کی کیا ہے؟ ہریالی، وسعت رزق، مساکین انبیاء، سارے اکثر و بیشتر نبیوں کا مسکن رہا ہے، صالحین کا مسکن رہا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ برق بجلی ہو یا یہ کہ کڑک ہو، سب ہجرت کر کے، برکتیں ہیں یہ سب ہجرت کریں گے شام کی طرف۔ اور ایک روایت ابن عساکی کی دمرہ بن ربیعہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی نبی مبعوث ہوا وہ شام سے آیا ہے، اگر شام سے نہیں آیا تو شام ان کو بھیجا گیا ہے۔ مسند احمد کی روایت عبداللہ ابن خوالہ ازدی کی ہے، فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر لی بلدن اکون فیہ، اللہ کے رسول میرے لیے کوئی ایسا شہر منتخب فرما دیجئے جس میں میں رہوں۔ آپ نے فرمایا علیک بالشام، تم سیریا میں رہنا، فإنہ خیرۃ اللہ من ارضہ، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین، اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ زمین ہے، اللہ کی زمین میں سے بہترین زمین ہے، جہاں پر بندوں میں سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کی روایت ابن عساکر کے حوالے سے آلوسی نے نقل کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اپنے اوپر سیریا شام کو لازم رکھنا، علیکم بالشام فإنها صفوة بلاد اللہ یسکنها خیرۃ من عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شہروں میں سے چیدہ اور چنا ہوا شہر ہے، منتخب ہے، وہاں پہ اللہ کے بندوں میں سے اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اور ایک روایت حاکم کی ہے اور اس کو تصحیح بھی کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا جس میں ہر ایمان والا شام کو جا کے مل جائے گا، شام میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے ترمذی شریف، مسند احمد، طبرانی، ابن حبان اور حاکم کی بھی یہ روایت ہے اور اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للشام، خوشخبری ہے شام کے لیے۔ حضور سے عرض کیا گیا ولیمہ، یہ کیوں حضور؟ آپ نے فرمایا ان ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، رحمان کے فرشتے اپنے پروں کو شام کے اوپر پھیلائے ہوئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شام محتم بالشان جگہ ہے اسلام کے اندر، اس کی بڑی قیمت بتائی گئی ہے احادیث شریفہ کے اندر۔ خیر، تو جن لوگوں نے ان دونوں کو مراد لیا ہے ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور جو لوگ پوری زمین کو مراد لے رہے ہیں کہ ہم نے ساری زمین کا ان کو مالک بنایا، وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو پوری زمین کے مالک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، اس لیے بھی پوری زمین مراد ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قوم کو وارث بنایا۔ وارث، مالک بنانے کا تو ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وارث بنانے کا لفظ استعمال کیا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح وارث ہی اپنے مورث کے مال کا مستحق ہوتا ہے، کسی کا باپ گزر گیا تو اس کا بیٹا ہی تو حقدار ہوگا، کوئی دوسرا تھوڑی ہوگا۔ باپ کی حیات ہی میں ہر شخص یہ جان لیتا ہے کہ اس کے مال و جائیداد کے مالک آخرکار اس کی اولاد ہوگی۔
جیسے کوئی گزر جاتا ہے تو اگر بہت پیسے والا گزرتا ہے تو کیا کہتے، کرے بیٹوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، باپ سب چھوڑ کے گیا ہے تو بیٹوں ہی کا تو ہے، کسی اور کا تھوڑی ہے۔ اسی طرح سے علم الہی میں بنی اسرائیل پہلے ہی سے قوم فرعون کے ملک و مال کے مستحق تھے، جو کچھ بھی ہے فرعون کا یا اس کے قوم کا، یہ علم الہی میں پہلے سے تھا کہ اس کے مالک بنی اسرائیل بنیں گے، اس لیے اورثنا کا لفظ بیان کیا گیا۔ ثم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس قوم کو جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا زمین کے مشرق اور مغرب کا مالک بنایا، جس میں اللہ تعالی، جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے برکت دے رکھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، یہ پورا ہو گیا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم چاہتے تھے کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے گئے اور ان کو وارث بنائیں۔ یہ وعدہ تھا اللہ کا کہ ہم نے چاہا تھا، ہمارا ارادہ تھا۔ اور اوپر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعدہ کیا تھا، عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین کا مالک بنا دے۔ یہ ایک وعدہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کروایا تھا۔ اور یہ دوسری آیت جو میں نے سورہ قصص کی پڑھی، دونوں وعدے ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہی کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ وعدہ پورا ہوا۔ وعدہ پورا ہونے کا معنی، بھئی کسی چیز کا آدمی وعدہ کرتا ہے تو یہ وعدہ زبانی الفاظ سے واقع کرنے کو لازم ہوتا۔ آدمی جب بولتا ہے زبان سے کہ میں ایسا کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ پورا کب ہوگا؟ جب خارج میں اس کا وجود ہوگا، جب باہر وہ چیز ہو جائے گی تو کہا جائے گا کہ ہم نے وعدہ پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ تمت کلمۃ ربک تمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل، تیرے رب کا وہ اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے اوپر پورا ہوا۔ کیوں ہوا؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اصل میں جو وعدہ کرتا ہے وہ ایک لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، جب اس کا وجود خارج میں پایا جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ بس بات پوری ہو گئی، وعدہ پورا ہو گیا۔ ایسے یہاں پر بھی وہ وعدہ بھی لٹکا ہوا تھا، ادھر قوم کو ہلاک کیا، فرعون کو، اس کی قوم کو، اور ان لوگوں کو لائے، کہا بات پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ یہ بما صبروا کا جو لفظ ہے بظاہر تو بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر بیان کیا ہے، لیکن یہ خاص بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرے گا، ثابت قدم رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا۔ بما صبروا میں اشارہ کر دیا کہ یہ ہمارا احسان و انعام بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ ان کے عمل، صبر اور ثابت قدمی کا نتیجہ تھا۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر بیان کیا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جیسے بدر میں صحابہ کرام نے کیسی قربانی دی، تھوڑے آدمی نہتے، اس کے باوجود دشمن ہتھیار سے لیس، تعداد میں بھی زیادہ، لیکن ان کو بھروسہ اللہ پر تھا۔ آسمان سے فرشتے اترے قطار اندر قطار، اور مدد کی اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے
جب وعدہ کیا تھا اللہ کی مدد کا، اس وقت ابھی انہوں نے قوم کو یہی بتلایا تھا کہ بھئی اللہ سے مدد مانگنا اور مصائب، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ دو باتیں بتلائی تھی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جب انسان کا مقابلہ کسی ایسے شخص سے یا ایسی جماعت سے ہو جس کا دفاع کرنا اس کی قدرت میں نہ ہو، تو ایسے وقت میں کامیابی اور فلاح کا صحیح طریقہ یہی ہے، مقابلہ نہ کرے بلکہ صبر کرے، اللہ کے ساتھ بات کرتا رہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کی ایذا کا مقابلہ اس کی ایذا سے کرتا ہے، آپ کو کوئی ستا رہا ہے، آپ بھی اس کے مقابلے میں انتقام لے رہے ہیں، خود انتقام لینے کی فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے کہ اب یہ کامیاب ہو اپنے انتقام میں یا ناکام ہو۔ لیکن جب کوئی شخص لوگوں کی ایذا کا مقابلہ صبر اور نصرت الہی کے انتظار سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اس امت کو بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو ان لوگوں کو جو تم نے سے ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال میں سب سے بڑا عمل تو صبر ہے۔ کیا وعدہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کا ان کو نائب بنائے گا، بہت ساری باتیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے صبر کیا؟ اس سے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا گیا اور آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ کیسا؟ یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ اپنے حزن کا اظہار کر رہے تھے، اظہار رنج و غم تھا، اس کو بے صبری نہیں کہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فرعون نے جو کچھ اور اس کی قوم نے جو محل بنائے تھے، جو کچھ بھی تعمیرات کی تھی، ہم نے ہی اس کو ہلاک کیا۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بنائے، اور جو قرآن کی آیتوں سے اشارے مل رہے ہیں اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، صریح احکام پر بھی چلائے، اشاروں پر بھی چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔